بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سیرت و کردار، عزت و احترام اور مقام مرتبہ کے لحاظ سے قریش کی بہترین خواتین میں شمار ہوتی تھیں۔ آپ بے حد مالدار، باپاکیزہ اور خوبصورت تھیں۔ دور جاہلیت میں آپ کو طاہرہ کا لقب دیا گیا تھا اور سیرت القریش کہا جاتا تھا۔ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والی پہلی خاتون تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن 4 خواتین کو جنت کی بہترین خواتین قرار دیا تھا، آپ ان میں سے ایک ہیں۔ روایت کے مطابق جب پیغمبر اسلام معراج پر تشریف لے گئے تو واپسی پر جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ خدا کی جانب سے اور میری طرف سے خدیجہ کو سلام کہیے گا۔ متعدد روایت میں یہ بھی ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے تو حضرت خدیجہ کو سلام بھجواتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب ہم چاہتے کہ آن حضرت ہم سے خوش ہوں تو ہم خدیجہ کا تذکرہ نیکی کے ساتھ یعنی اچھے الفاظ میں کیا کرتی۔ حضرت خدیجہ کا رسالت میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قابل ویر اور مددگار تھی۔ جب لوگوں نے آپ کو تنہا چھوڑ دیا تو وہی آپ کی منحوس غمسار تھی، اور جب اہل مکہ آپ کو آزاد تکلیف پہنچا رہے تھے تو وہی آپ کی مددگار تسلیم تفیش کیا کرتی تھی اور اپنے حسن و اخلاق سے آپ کو دلاسا تسکین دیتی تھی۔ صاحب کتاب انوار سے روایت ہے کہ ایک روز حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے بلاخانہ پر چند عورتوں اور کنیزوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ یہودیوں کا ایک عالم بھی وہاں موجود تھا۔ اچانک جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو اس عالم نے کہا، ابھی ایک جوان جہاں سے گزرا ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ تم اسے یہاں بلاؤ؟ جناب خدیجہ نے اپنی ایک کنیزہ کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے روانہ کیا۔ آپ تشریف لائے تو یہودی عالم کی نگاہ مہر نبوت پر پڑی اور وہ بولا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہی پیغمبر آخر زمان ہے۔ آپ کے تشریف لائے جانے کے بعد حضرت خدیجہ نے یہودی عالم سے پوچھا کہ تم نے کیسے جانا کہ یہ پیغمبر ہیں؟ اس نے کہا، ان کے اوصاف میں نے تورات میں پڑھے ہیں، ان کے والدین ان کے بچپن میں وفات پا جائیں گے اور ان کے دادا اور چچا ان کی پرورش کریں گے۔ یہ قریش کی ایک ایسی عورت سے نکاح کریں گے جو اپنی قوم میں سب سے زیادہ بلند تر مرتبے اپنے خاندان کی ملکہ اور صاحب تبیر ہوگی۔ پھر اس نے اپنی ہاتھ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی طرف اشارہ کر کے کہا، اے خدیجہ، میری بات یاد رکھنا اور کوشش کرنا کہ ان سے تمہارا رشتہ جواز قائم ہو جائے، کیونکہ ان کا ساتھ دنیا اور آخرت میں سعادت ہے۔ پھر اس نے چند اشعار پڑھے جو آن حضرت اور حضرت خدیجہ کے عقد پر مشتمل تھے۔ حضرت خدیجہ کے ایک چچا جن کا نام ورقہ بن نوفل تھا، اپنے دین کے بہت بڑے عالم اور آسمانی کتابوں کے قاری تھے۔ انہوں نے کتابوں میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفتوں میں بھی یہ پڑھا کہ آپ قریش کی اس عورت سے نکاح کریں گے جو اپنی قوم میں بزرگ و بلند مرتبہ پر ہوگی، آپ کے لیے اپنی دولت خرچ کرے گی اور تمام امور میں آپ کے معزز مددگار ہوگی۔ ورقہ بن نوفل کو معلوم تھا کہ وہ دولت مند اور بلند کردار عورت حضرت خدیجہ ہی ہو سکتی ہے، جن کے ہر شہر اور بائی میں غلام اور مواشی تھے۔ بعض مقررین نے لکھا کہ ان کے اس 80,000 اونٹ تھے جو مختلف مقامات پر تھے۔ حضور کے عقد میں آنے سے پہلے 2 شادیاں کی تھی اور دونوں خواندوں سے آپ کی اولاد بھی تھی۔ ابن شہر اشائب کہتے ہیں کہ احمد بلاتی، ابو قاسم کوفی اور جعفر اور مرتضیٰ نے آپ اپنی کتاب میں نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت خدیجہ سے شادی کی تو بکرا یعنی کنواری تھی۔ حضرت خدیجہ کے پہلے سے شادی شدہ اور صاحب اولاد ہونے کا شوشہ ممکن ہی نہیں انہی لوگوں کا چھوڑا ہوا ہو جن کے آباء اجداد نے ہر حلیہ کیا کہ کسی طرح سے عرب کی سب سے زیادہ خبر و زیر دانہ اور مالدار خاتون کے ساتھ رشتہ اجواز قائم کر سکے، مگر وہ اپنے رائے میں کامیاب نہ ہو سکے اور اپنی ناکامی کو اپنے لیے باعث رسوائی سمجھنے لگے۔ چنانچہ جب وہ دردناک 40 سال آغوش صدف میں رہنے کے بعد تاج سالت کی زینت بنا تو یہ لوگ اس کی تبندگی مانت کرنے کی کوشش ناکام میں آپ کے شادی شدہ اور صاحب اولاد ہونے کا پروپیگنڈا کرنے لگے، اور اس کی دلیل ان لوگوں کے نزدیک آپ کے 40 سال عمر ہی تھی۔ چنانچہ ان کے حسب سے آپ کی پہلی شادی جوانی میں ہوئی، مگر آپ بیوہ ہو گئیں، پھر دوسری شادی ہوئی، پھر بیوہ ہو گئیں، حتیٰ کہ 40 سال کی عمر میں پہنچ گئیں۔ تب آپ نے حضور کے ساتھ عقد کیا، اور عرب میں چونکہ کم عمر میں ہی لڑکیوں کی شادی کر دی جاتی تھی، اس لیے یہ کیسے ممکن ہے کہ قریش کی سب سے زیادہ حسین و جمال مالدار عورت 40 سال تک غیر شادی شدہ رہی؟
اگر ہم اس دلیل پر غور کریں تو یہ دلیل انہی لوگوں کے خلاف جاتی نظر آتی ہے جو اسے اپنے موقف کے حق میں استعمال کرتے ہیں، یعنی حضرت خدیجہ جیسی حسین و جمال، اصاف حمیدہ کی حامل، عالی حسب نسب کی مالک اور فہم ادراک سے مالا مال ایک دولت مند خاتون کا کئی لوگوں کے رشتوں کو ٹھکراتے ہوئے 40 سال تک غیر شادی شدہ رہنا ہی یہ ثابت کرتا ہے کہ ان جیسی عظیم المرتبہ خاتون کو اپنے سے بڑھ کر کوئی عظیم ترین شخص نظر آتی تو وہ شادی پر آمادہ ہوتی۔ پس 40 سال تک کوئی ایسا حسیب ملا نہیں، نہ ہی شادی کی۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو ہماری اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔